बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नमाज सलात तस्बीह पढ़ने का तरीका मर्द के लिए क्या है, औरत के लिए क्या है, जमात के साथ कैसे पढ़ेंगे, तन्हा कैसे पढ़ेंगे और किस वक्त के अंदर पढ़ना अफजल है, आप इस वीडियो के अंदर सीखेंगे। आखिर तक आप हमारे साथ रहिए। सलात तस्बीह सबसे पहले अगर हम तन्हा पढ़ना चाह रहे हैं, अकेले हम पढ़ना चाह रहे हैं, जमात के साथ भी इसका मैं इंशाल्लाह अर्ज करूंगा। अगर हम अकेले पढ़ना चाह रहे हैं घर के अंदर या किसी भी हम मस्जिद के अंदर, या हमारी नमाज रह गई है, जमात हो चुकी थी, अब हमने इसको पढ़ना है, तो उसका तरीका क्या है। सबसे पहले मुंह किबला शरीफ करते हुए आप जो है वो ये नियत करेंगे कि मैं 4 रकात नफल नमाज सलात तस्बीह पढ़ रहा हूं अल्लाह के वास्ते। मुंह किबला शरीफ, अल्लाहु अकबर, हाथ बांध लेने हैं। उसके बाद क्या करना है, हमने सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक, सना पढ़ने के बाद हमने फिर ये कलिमात 15 मरतबा पढ़ने हैं। सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि व ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। और ये भी याद रखें, पूरी 4 रकात के अंदर हमने ये कलिमात 300 मरतबा पढ़ने हैं और हर रकात के अंदर हमने इसको 75 मरतबा यानी 75 मरतबा इसको हमने पढ़ना है। सबसे पहले हमने सना के बाद 15 मरतबा पढ़ना है। उसके बाद सना 15 मरतबा पढ़ने के बाद फिर हमने सूरह फातिहा पढ़नी है। उसके बाद कोई भी सूरत मिला लें आप जो 3 आयात के बराबर हो, या फिर कोई बड़ी सूरत मिलाना चाहते हैं। अफजल मैं बताऊंगा यह है कि सूरह इखलास पढ़ी जाए, 3 मरतबा पढ़ी जाए। सूरह इखलास पढ़ने के बाद अब जब हमारी किरात मुकम्मल हो चुकी, अब हमने फिर हाथ बांधे रखने, छोड़ने नहीं है हाथ, हमने ऐसे हाथ बांधे रखने हैं। हमारी सूरह इखलास जो है वो 3 मरतबा मुकम्मल हो चुकी, हाथ बांधे बांधे हमने फिर 10 मरतबा जो है वही कलिमा जो हमने शुरू में पढ़े थे 15 मरतबा, अब ये 10 मरतबा पढ़ने हैं। सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। ये ऐसे हमने इसको 10 मरतबा पढ़ लेना है। 10 मरतबा पढ़ने के बाद फिर हमने अल्लाहु अकबर कहते हुए रुकू में चले जाना है। जैसे हम रुकू में जाएंगे, रुकू की तस्बीहात पढ़ लेनी है। सुब्हान रब्बियल अज़ीम 3 मरतबा, 5 मरतबा, 7 मरतबा। उसके बाद फिर हमने यही कलिमात, तस्बीह के बाद यही कलिमात 10 मरतबा पढ़ने हैं। सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। ये कलिमात टोटल अब जो है वो 35 मरतबा हो चुके हैं। हमने फिर समी अल्लाहु लिमन हमीदा रब्बना वलकल हम्द कहकर ऐसे अपना जो है वो सर रखेंगे। सर रखने के बाद हमारी जो नजरें हैं वो हमारे दिल पर होनी चाहिए। अब हमने इसको 10 मरतबा पढ़ना है। सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। अब ये टोटल जो है वो 45 मरतबा हो चुकी है। अब हमने फिर अल्लाहु अकबर कहते हुए सजदे में चले जाना है। सजदे में जाकर हमने पहले सजदे की तस्बीहात पढ़नी है। सुब्हान रब्बियल आला 3 मरतबा पढ़ लें, 5 मरतबा पढ़ लें, 7 मरतबा पढ़ लें। पढ़ने के बाद अब फिर वही कलिमात जो हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, जो कि अब हमारे 45 मरतबा हो चुके थे, अब हमने पढ़ने हैं वो सजदे की तस्बीह के बाद सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। पढ़ने के बाद हमने अल्लाहु अकबर कह के 2 सजदों के दरमियान बैठने को जलसा कहते हैं। उस जलसे के अंदर हमने इसको 10 मरतबा फिर पढ़ना है। टोटल हमारा ये 65 मरतबा हो चुका है। उसके बाद 10 मरतबा पढ़ने के बाद फिर हमने दूसरा सजदा करना है। दूसरे सजदे में तस्बीहा जो सजदे की हम मुकम्मल करके फिर हमने इसको 10 मरतबा पढ़ना है। सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। यहां तक सीख लिया, 75 मरतबा हो गया। नेक्स्ट जो सीखने वाली चीज है वो ये है कि जब हमने दूसरी रकत के लिए खड़े होना है, सबसे पहले वही 15 मरतबा, फिर किरात के बाद 10 मरतबा, फिर रुकू में जाना है, रुकू की तस्बीह के बाद 10 मरतबा, खड़े होना है उधर 10 मरतबा, सजदे में जाना है वहां 10 मरतबा, बैठ जाना है वहां 10 मरतबा, फिर दूसरा सजदा करना है वहां 10 मरतबा। ऐसे करके 75 मरतबा हमारी ये हो चुकी, 150 मरतबा हो चुकी। अब जब हमने अत्तहियात पे बैठना, यहां गलती करते हैं बाद अफराद, अत्तहियात पढ़ लेते हैं, अत्तहियात पढ़कर खड़े हो जाते हैं। हालांकि अत्तहियात पढ़ के दुरूद शरीफ भी मुकम्मल पढ़ना है। रब्बी जालनी ये मुकम्मल यौम यक़ूमुल हिसाब तक पढ़कर उसके बाद हमने तीसरी रकात के लिए खड़े होना है। जब तीसरी रकात के लिए खड़े हो जाएंगे तब हमने अब यहां से दोबारा फिर सना से नमाज हमने शुरू करनी है अपनी तीसरी रकात। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका वला इलाहा गैरुक। तीसरी रकात
اور پہلی رکعت ہم نے ثنا سے شروع کرنی ہے اگر ہم صلاۃ و تسبیح پڑھ رہے ہیں۔ اب ہم نے پھر وہی پروسیجر پورا کرنا ہے جو میں نے آپ کو پہلی رکعت کے اندر، دوسری رکعت کے اندر، تیسری رکعت کے اندر بتایا۔ ایسے ہی آگے چوتھی رکعت بھی ایسے ہم نے ادا کرنی ہے، اور چوتھی رکعت کے اندر میں نے پہلے آپ کو بتا دیا صرف پہلی رکعت اور تیسری رکعت جب شروع ہوگی تب ہم نے ثنا پڑھنی ہے، اور ہم نے جب اتحیات پہ 2 رکعتوں کے بعد بیٹھنا ہے تشہد پر، ہم نے یوم یقوم الحساب تک پڑھ کر ہم نے پھر کھڑے ہو جانا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہم گن سکتے ہیں تسبیحات کو؟ چونکہ 300 مرتبہ پڑھنی ہے تو کیا ہم سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 1 ایسے، 2 ایسے، ہم 3 ایسے کر سکتے ہیں؟ نہیں، ایسے نہیں کر سکتے۔ نہ ہی اپنے پاس کوئی کاؤنٹر رکھ سکتے ہیں ہم اس کے اندر ایسے تسبیح کو گن جائیں، نہ ہم ہاتھ میں تسبیح پکڑ سکتے ہیں کہ 100 دانوں کی ہم ایسے اس کو گنتے جائیں۔ تو یہ طریقہ غلط ہے، تسبیحات کو گنا نہیں جائے گا باقاعدہ ایسے، ہاں اس کو دل کے اندر شمار کر لیا جائے گا۔ 300 مرتبہ پڑھنی ہے تو دل ہر رکعت کے اندر 75 مرتبہ ہے، پھر ہر رکن کے بعد اس کو 10 مرتبہ، پہلے رکن جو ہے وہ 15 مرتبہ، پھر جو ہے وہ 10 مرتبہ پڑھنی ہے، تو دل کے اندر اس کو شمار کر سکتے ہیں، انگلیوں کے اندر باقاعدہ ایسا گنا نہیں جائے گا۔ اگر زیادہ ہی مسئلہ ہے تو یہ کر سکتے ہیں ایسے، اگر مثال کے طور پر ہاتھ ایسے باندھے ہوں ہم نے ایسے، تو سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر تھوڑا سا ایسے کر دیں، ایسے نہیں کریں گے، نہ ایسے نہیں کریں گے، ایسے نہیں کریں گے، تھوڑا سا ایسے کر دیں، پھر تھوڑا سا ایسے کر دیں، پھر ایسے کر دیں۔ اس طریقے سے اس کو گنا جا سکتا ہے۔ رکوع کے اندر بھی اگر ہم نے گھٹنے کو پکڑا ہوا ہے تو ایسے تھوڑا سا ایسے کر دیں، ایسے کر دیں، تو اس طرح کر سکتے ہیں، باقاعدہ انگلیوں پر اس کو شمار نہیں کریں گے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ایک بندہ کہتا ہے کہ پڑھنی 300 مرتبہ ہے نا، زیادہ ہو جائے مسئلہ نہیں ہے، کم نہیں ہونے چاہیے، کم از کم 300 مرتبہ لازمی پڑھنی ہے، زیادہ ہو جائے حرج نہیں ہے۔ اگر آپ بھول جائیں کسی ایک رکعت کے اندر رہ جائے ہماری 9 مرتبہ ہوئی تھی، ہمیں پتہ نہیں چلا، تو اگلا جب رکن آئے گا ہمارا، ہم نے کھڑے ہو گئے وہاں ہم 11 مرتبہ پڑھ لیں اس کو، یا آخر پر مکمل کر لیں اس کو جو ہماری رہتی ہوں، ایسے جو ہے وہ اس کا طریقہ ہے۔ اب افضل طریقہ کون سا ہے پڑھنے کا؟ فرماتے ہیں افضل طریقہ یہ ہے کہ جیسے ہی زوال کا وقت آتا ہے، زوال کا وقت دن کو ہوتا ہے یہ، تو زوال کا وقت جیسے ہی ختم ہو، زوال کا وقت ختم ہونے سے اور ظہر کے وقت کے درمیان اس کو پڑھا جائے، بڑا ہی افضل جو ہے وہ وقت فرمایا گیا ہے صلاۃ و تسبیح پڑھنے کے حوالے سے۔ اب یہ جو تھا وہ تنہا نماز پڑھنے کے لیے، اگر آپ جماعت کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، اعلانات ہوتے ہیں مساجد کے اندر، یہ پڑھی جاتی ہے، تو تب جو ہے وہ جب نیت کریں گے تب آپ یہ نیت کر دیں گے پیچھے اس امام کے اللہ اکبر، اللہ اکبر کہہ کر آپ ہاتھ باندھ لیں گے۔ جب آپ ہاتھ باندھیں گے، ہاتھ باندھنے کے بعد آپ سبحانک اللہ پڑھیں گے، امام صاحب بھی سبحان اللہ پڑھیں گے، اور امام صاحب بلند آواز سے نہیں پڑھیں گے، آپ بھی بلند آواز سے نہیں پڑھیں گے۔ تو جیسے ہی امام صاحب سبحانک اللہ سے اور آپ بھی فارغ ہوں، تب آپ نے اس کو 15 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ امام صاحب قرات کریں گے، سورہ فاتحہ پڑھیں گے، کوئی قرات کریں گے، ہم نے پیچھے نہیں بولنا، ہم نے صرف اور صرف تسبیحات پڑھنی ہے، رکوع کی تسبیحات پڑھنی ہے، ہم نے اسی طرح ہم نے سجدے کی تسبیحات پڑھنی ہے، اور پیچھے ہم نے جو 75 مرتبہ تسبیح پڑھنی ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، صرف ہم نے یہ پڑھنا ہے۔ اس کے علاوہ ہم نے امام کے پیچھے جب اتحیات پہ بیٹھیں گے تب بھی ہم نے اتحیات پڑھنی ہے، اس کے بعد ہم نے درود شریف پڑھنا ہے، اس کے بعد ہم نے ربی جعلنی یوم یقوم الحساب تک آخر تک پڑھنی ہے۔ اس کے علاوہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہیں پڑھنی، ہم نے قرات نہیں کرنی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر جو ہے وہ امام صاحب یہ تسبیح پڑھا رہے تھے اور ہم بھول گئے، ہمیں نہیں پتا چلا، تو آپ کی عرض یہ ہے کہ امام صاحب جو ہوتے ہیں نا، وہ جب نماز پڑھا رہے تھے نا صلاۃ و تسبیح کی، تو وہ تھوڑا سا بول دیتے ہوتے ہیں شروع کے اندر، یعنی جب اگر آپ ثنا کے بعد پڑھنی ہے 75 مرتبہ، اگر پڑھنی ہے 15 مرتبہ، تو وہ تھوڑا سا بول دیں گے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، ہمیں پتہ چل جائے گا، پھر ہم پیچھے پڑھنا شروع کر دیں گے اس کو۔ پھر وہ ایسے ہی بول دیتے ہیں، قرات جیسے مکمل ہو تب بھی وہ تھوڑا سا بول دیتے ہیں، جب وہ رکوع کے اندر جاتے ہیں تب بھی تھوڑا سا بول دیتے ہیں، قومے میں آتے ہیں تب بھی بول دیتے ہیں، تو وہ ہمیں یاد دہانی بھی کرواتے جائیں گے، ایسے ہماری نماز صلاۃ و تسبیح جو ہے وہ مکمل ہو جائے گی۔ ایک سوال اور پیدا ہوتا ہے یہاں، اگر ایک شخص کہے جی میں گھر سے جماعت ہو رہی تھی مسجد میں آ رہا تھا پڑھنے کے لیے، تو ایک رکعت گزر گئی، میں دوسری رکعت میں شامل ہوا، تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ اس کے لیے حکم یہی ہے کہ جب 3 رکعتیں مکمل ہو جائیں امام کے ساتھ،
پھر وہ اللہ اکبر جب امام صاحب سلام پھیر دیں وہ اللہ اکبر کہتا ہوا کھڑا ہو جائے گا اپنی چوتھی رکعت کے لیے. وہ کیا کرے گا؟ وہ ثنا سے شروع کرے گا، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک. پھر وہ تنہا اپنی پوری رکعت کو 75 بار یہ کلمات کے ساتھ مکمل کرے گا، جس طرح جو ہے وہ نماز عام پڑھی جاتی ہے. عورتوں کے لیے حکم یہ ہے کہ عورتیں صلاۃ التسبیح کی جو جماعت کے ساتھ وہ نہیں پڑھیں گی. عورتوں کی جماعت مکروہ فرمائی گئی ہے. یہ جو ہماری مائیں بہنیں کرتی ہیں کہ لوگوں کے گھروں میں جا کے صلاۃ التسبیح پڑھتی ہیں یا دیگر اس طرح وہ کرواتی ہیں ایونٹس، تو یہ درست نہیں ہے ان کے لیے. عورت کے لیے حکم یہ ہے کہ جہاں اس نے مسجد بیت یعنی اپنے گھر میں سے کسی خاص حصے کو مقرر کیا ہوا ہے کہ میں وہاں عبادت کیا کروں گی، وہاں نماز پڑھا کروں گی، وہاں اعتکاف پر بیٹھا کروں گی، تو اسی جگہ پر عورت جو ہے وہ اپنی صلاۃ التسبیح جو سارا طریقہ میں نے مردوں کے لیے کہا ہے کہ اکیلے نماز پڑھنے کے حوالے سے، اسی طرح عورتیں جو ہیں وہ گھروں کے اندر پڑھیں. سب سے افضل طریقہ عورتوں کے لیے یہی ہے کہ وہ علیحدہ تنہا بیٹھ کر اللہ کی چھپ کر عبادت کریں، کیونکہ عورت کا مطلب کیا ہے؟ چھپانے والی چیز. مزید سوالات کے لیے اگر کوئی مسئلہ ہو، کوئی چیز سمجھ نہ آئی ہو، کوئی اور کسی حوالے سے پوچھنا چاہتے ہیں وہ کمنٹ کے اندر ہمیں فرمائیں. انشاءاللہ لازمی آپ کو جو ہے وہ تسلی بخش جواب دیا جائے گا.